مومنین کی ایک پہچان قرآن و حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ مومن معاملات کرتے وقت انتقام کی روش میں نہیں جیتا ہے بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ نور میں ایک واقعے کے کانٹیکسٹ میں ایک آیت موجود ہے، وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک غزوہ سے واپسی کے وقت حضرت عائشہ کے بارے میں مدینہ کے جو منافقین تھے انہوں نے نگیٹو باتیں پھیلانی شروع کر دی۔ یہ اتنی گمبھیر بات تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک مورلیس اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھ گئے تھے۔ بالآخر سورہ نور کا نزول ہوا اور پھر مسئلہ حل۔ پورے ایپیسوڈ میں جس شخص نے نگیٹو باتیں پھیلائی تھی، سماج میں پروپیگنڈا کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ اسٹوری آف سلینڈرنگ یا واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ معاملہ کیا اس میں ایک شخص تھا مصطح بن اساسہ۔ یہ غریب آدمی تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار بھی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصطح بن اساسہ کی مالی مدد کرتے تھے ہر مہینے، لیکن ان کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے میری معصوم بیٹی کے بارے میں بری باتیں پھیلائی ہے ان میں سے مصطح بن اساسہ بھی ہے، تو انہوں نے یہ قسم کھا لیا کہ اب میں مصطح کی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں اسلام مومن اور مسلم کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، فوراً وحی اتر گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ الی آخری آیا کہ دیکھو تم میں سے جو لوگ خوشحال ہیں، تم میں سے جو لوگ ویل ٹو ڈو ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے، تو انہیں نہیں چاہیے کہ وہ قسمیں کھائیں کہ وہ غریبوں کی، ضرورت مندوں کی اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مالی مدد نہ کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ عفو اور درگزر سے کام لیں، یعنی معاف کریں اور اگنور کر دیں، معاف کریں اور اگنور کر دیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب غور کیجئے کہ ایک باپ کی معصوم بیٹی کے بارے میں اوچھی باتیں سماج کے کمینے لوگ پھیلا رہے ہیں، انہی میں سے ایک شخص کو ایک باپ مالی مدد کرتا ہے۔ اسلام یہ تلقین کرتا ہے کہ دیکھو ایسے موقع پہ معاف کر دو، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہاں نصیحت یہ کی گئی کہ معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرو۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو اور غلطیوں سے اوپر اٹھا ہوا ہو۔ ایسے موقع کو اپنے لیے بونس کے طور پہ استعمال کرو اور اس بونس کو اپنے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرانے میں اللہ سے دعا کرو۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق کو یہ نصیحت ملی، فوراً انہوں نے کہا کہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اللہ میری مدد کرے۔ تو مومن اور مسلم کی ایک پہچان کیا ہو گئی، وہ سماج میں اس طرح رہے گا کہ وہ دوسروں سے معاملہ کرتے ہوئے انتقام میں نہیں جیے گا، بلکہ دوسروں سے معاملہ کرتے ہوئے معاف کر کر زندگی گزارے گا۔ معاف کرے گا، آگے بڑھے گا، فارگیو کرے گا، آگے بڑھے گا، اس کا سفر کبھی رکتا نہیں ہے۔